بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 29 مارچ ہے سال 2022۔ نواز شریف کی لندن میں غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں میں مبینہ سازش، آرٹیکل 6 کا خطرہ، مریم نواز نے چیخ و پکار شروع کر دی ہے۔ کپتان کا اصل مقابلہ کس سے ہے؟ کیا نیوٹرل اپوزیشن، میڈیا، وکلاء رہنما یہ سب ایک پیج پر ہیں؟ کھیل بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ قوم اٹھ کھڑی ہو، وزیر اعظم نے پکار لیا ہے۔ روس اور چین کی بھی کیا اس پورے معاملے کے اندر کوئی انٹری ہونے جا رہی ہے؟ عام اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ ہمیشہ کی طرح آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ رابطے کر رہی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے اندر بھی اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، ملاقاتیں جاری ہیں۔ تحریک عدم اعتماد بہت پیچھے رہ گئی ہے اور اس وقت میرے سامنے بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن پر شاید اگلی ویڈیوز کے اندر میں ذکر کروں، لیکن آج جو دو وفاقی وزراء نے ایک عام پریس کانفرنس کی ہے اور اس کی ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یقین مانیے کہ اس وقت سے لے کر اب تک کچھ خیالات، خدشات پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ خبریں بھی ایسی میں نے دیکھی ہیں کہ جس کے اندر معاملات بڑے خطرناک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک تو وزیر خارجہ آج روس اور چائنا کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں اور آپ کو علم ہے وہاں پر رشین اور چائنیز وزراء خارجہ کے ساتھ ان کی عام ملاقاتیں ہوں گی۔ افغانستان اس وقت سب سے عام معاملہ ہے، کچھ اور بھی انتہائی ان کی عام ملاقاتیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ پہلے سے پلانڈ ہے اور اس کو موجودہ صورتحال کے ساتھ اب جوڑا تو جا سکتا ہے، چونکہ رشین میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ اپنی رجیم چینج کے تحت پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹنا چاہتا ہے، اور اپوزیشن کی اس تحریک کے پیچھے یہ جو ہے وہ الزام آ رہا ہے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے بھی یہ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے کہ عمران خان کو آخر کیوں ہٹایا جا رہا ہے۔ تو چین اور روس کس سطح پر اس پورے معاملے کے اندر انٹر ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی غیر ملکی کی مداخلت ہونی نہیں چاہیے، وہ امریکہ ہو، چین ہو، رشیا ہو، سب سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، لیکن یہ غلامی کا رشتہ کسی کے ساتھ بھی پاکستانی قوم کو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک طرف اگر امریکہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہو تو چائنا اب کس طریقے سے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتا ہے، یہ چیز بھی انتہائی عام ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ دوسری ایک بڑا عام معاملہ ہے، کچھ لوگوں نے جب یہ وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے اس پورے معاملے کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ایک مراسلہ ہے یا خط ہے، یہ کوئی ڈائریکٹ امریکہ نے بھیجا ہے یا کسی ملک نے بھیجا ہے یا پاکستان کے سفارت خانے نے بھیجا ہے۔ اب یہ چیزیں اگرچہ بڑا معنی رکھتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بے شک واشنگٹن کے اندر جیسے ابھی جو ہے وہ کامران یوسف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ قابل اعتماد ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے غیر ملکی سازش پر پاکستانی سفیر کی طرف سے کسی بھی ملک نے پاکستان کو براہ راست خط نہیں لکھا۔ متعلقہ حلقوں نے حکومت کے خلاف خطرہ یا سازش کو مسترد کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر واشنگٹن کے اندر یا کسی بھی ایمبیسی میں پاکستان کے جو سفیر ہیں ان کے ذریعے حکومت کو دھمکی دی گئی ہو اور آگے انہوں نے مراسلہ لکھا ہو یا براہ راست کسی ملک نے اگر خط لکھا ہو یا کوئی مراسلہ ہو، تو وہ دونوں بات تو ایک ہی ہے۔ یعنی اس کو اتنا کنفیوز کرنا تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ بھئی آپ یہ تحریک عدم اعتماد ہے اور اس کو کامیاب ہونا چاہیے، عمران خان کی حکومت کو جانا چاہیے۔ بھئی عمران خان کے ساتھ امریکہ کی دشمنی کیا ہے؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے۔ یعنی عمران خان اگر امریکہ کی غلامی قبول کر لے، اور دوسرا سوال تو یہ ہے کہ مریم کے پاپا نواز شریف اور بلاول کے پاپا زرداری کے ساتھ امریکہ کی دوستی کیا ہے؟ کیا وہ بڑے کوئی ڈپلومیٹس ہیں؟ نہیں، ان کے اپنے ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے مفادات کو پورا کرنے میں اس وقت رکاوٹ ہے، اس لیے اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس نے معاملے کو بڑا مشکوک بنا دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ کون کون سے ممالک ہیں جن کے سفیروں نے ملاقات کی ہے۔ یہ بھی ایک عام جو ہے وہ صحافی ہیں، انہوں نے بڑے عام جو ہے یہ چیز سامنے لے کر آئے ہیں۔ پہلے یہ آپ کے سامنے رکھوں، اب یہ ہے فخر الرحمان صاحب، ان کی خبر ہمیشہ
بڑی اتھینٹک ہوتی ہے، بڑے ذمہ دار صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ماسٹر مائنڈ ہے. اس نے ملک کے خلاف سازش کو حتمی شکل دینے کے لیے لندن میں ہندوستانی، امریکی اور اسرائیلی سینئر سفارتکاروں سے ملاقات کی ہے. پاکستانی میڈیا پراکسی بھی اس کا اعلی کار ہے. یعنی میڈیا کا بھی جو ہے اس کے اندر اب رول ہے پراکسی، آپ اس کو پراپیگنڈا کا طور پر جیسے یوز کیا جا رہا ہے، اس کا بھی رول ہے. پاکستانی میڈیا پراکسی بھی اس کا اعلی کار ہے. پاکستان میں غداری کا کردار ادا کرنے پر بڑی گرفتاریاں ہوں گی، یہ بھی انہوں نے بات کی ہے. کیا نظام کی تبدیلی ناگزیر ہے؟ ہاں یقیناً. پارلیمانی نظام ایک قومی خطرہ بن چکا ہے، جہاں سیاستدانوں اور دیگر اشرافیہ کی لوٹ مار نے آج بین الاقوامی بلیک میلنگ اور بازو مروڑنے کی صورت پیدا کر دی ہے. میئرز کے ساتھ صدارتی نظام یہ اچھا آپشن ہوگا. بہرحال یہ آگے ان کی رائے ہے. تو امریکی، اسرائیلی جو پاکستان نے آج تک جس کو تسلیم ہی نہیں کیا، پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے یہ ویلڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے امریکی. اب یہ تین ممالک جو ہے غالباً برطانیہ کا نام جو ہے ہدف ہے یا جو بھی ہے، تو یہ اب سفارتکاروں کے ساتھ وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایک کنوکٹڈ مجرم شخص جو یہاں سے بیماری کے نام پر بھاگا ہے. تو سوالات جو ہے وہ اگر زیرو سے پیچھے سے کڑی ملائیں تو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یعنی شریف خاندان، ان کو کبھی بھی سزا ہوتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. کبھی وہ جدہ بھاگتے ہیں، کبھی پھر ان کو این آر او مل جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دفعہ کنوکٹڈ ہوئے اور یہاں سے ان کو بھگا دیا گیا. پہلے تو وہ پوشیدہ، خفیہ یا ظاہراً جو بھی کریکٹر تھے مشکوک، جنہوں نے نواز شریف کو بیرون ملک اس وقت بھگانے میں مدد کی ہے اور جنہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے، ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آخر وہ پورا جو گیم ہے وہ کس طریقے سے پلان کیا گیا، یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیے، چونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ جو ملاقاتیں ہیں، ظاہر ہے یہ جب ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے تو آرٹیکل 6 لگے گا. آرٹیکل 6 کے ویسے تو وکلاء رہنما اور روز وہ بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس پر کتنے لوگ آرٹیکل 6 کا مطالبہ کرتے ہیں، کتنے لوگ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جاتے ہیں اپنی پٹیشن لے کر کے جناب یہ اب سامنے لے ہی آئیں. یعنی ایک مراسلہ ہو، خط ہو، واشنگٹن میں جو ہے وہ ڈائریکٹ سمجھے کسی بھی ملک کے اندر امبیسڈر کو ذریعے یہ پیغام اور دھمکی پہنچائی گئی ہو. بھائی بات تو ایک ہی ہے، اس کو اتنا آپ کنفیوز کر رہے ہیں. کبھی ادھر ٹی وی پر کوئی دوسرا اینکر، تیسرا. بات تو وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی حکومت کو سازش کے تحت ہٹانے کی ہے. پھر یہاں پر یہ بات ذرا آگے تک آپ نے آج ویڈیو سننی ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک معاملہ اور بھی ہے. ہمارے ادارے محب وطن ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ہمیں ان کا بڑا احترام ہے، بڑا پیار ہے. لیکن یہ جو تیزی آئی ہے یہ ایک نئی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ آئی ہے. یعنی جب سے ہمارے نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں، ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی اپوزیشن جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے. اور اسی دورانیے کے اندر، یعنی اس سے تھوڑا عرصہ پہلے، امریکی سفارتکاروں کی یہاں پر بلاول سے، مریم سے، حمزہ شہباز سے، اور جہاں پر باقی جو اپوزیشن رہنما ہیں، یوسف رضا گیلانی ہو، یا ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور فضل الرحمان کے ساتھ. اور اس کے بعد اعتماد کے ساتھ یہ لوگ متحرک ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ جو میڈیا ہے اس نے ایک اپنا رول پلے کیا ہے. اور 3 چینلز پر وزیر اعظم جو ہے ان کو شبہ ہے کہ ان کو باقاعدہ پیسہ لگایا گیا ہے اور وہ ایک مہم پر لگے ہوئے ہیں، اور باقیوں کو مجبوراً بریکنگ نیوز کے چکر میں کچھ چیزیں دینی پڑتی ہیں. اب یہ ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر ایک خاص طریقے سے مہم چلتی ہے. جی نیوٹرل ہو گئے، جی نیوٹرل ہو گئے. پہلے والا بندہ جو ہے وہ ہٹانے پر بھی ظاہر ایک تنازع بنا، اور شاید وزیر اعظم کے سامنے کچھ اسی طرح کے حقائق تھے جس وجہ سے جنرل فیض حمید کو وہ نہیں ہٹانا چاہتے تھے. اب یہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ بڑے اچھے لوگ ہیں اس کے اندر، اور یقیناً وہ ملک کا دفاع کرتے ہیں، سالمیت کے محافظ ہیں. ہمیں احترام بھی ہے، محبت بھی ہے. لیکن کوئی انڈیویجول ایسے بھی ہوتے ہیں کریکٹر جو پورے معاملات کو بدل دیتے ہیں، اور پاکستان کے مفاد میں وہ فیصلے نہیں ہوتے، اور وہ بعد میں کتابوں کے اندر جب لکھی جاتی ہیں، کتابیں تو آتی ہیں کہ فلاں بندے نے پاکستان کو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ جھکا دیا تھا، یہاں معاملہ کر دیا تھا. تو بڑے زبردست پروفیشنل آدمی آئے ہیں. لیکن جب سے
کچھ مشکوک لوگوں نے ان کو نیوٹرل کی مہم چلائی ہے، تو یہ معاملہ مزید جو ہے وہ کچھ مشکوک ہونا شروع ہوا ہے. یعنی اس کو کم از کم میں جو ہے وہ حیران ہوا ہوں کہ اگر فضل الرحمان، اگر نواز شریف اور مریم جیسے لوگ اگر وہ نیوٹرل کہیں تو کسی بندے کو اچھا کہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ اچھا ہو سکتا ہے. اگر یہ قومی چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور اب یہاں تک پہنچایا یہ کہیں کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے اور روز تعریف کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ نیوٹرل سے کہیں آگے ہے. جیسے اتحاد حسن کہتے ہیں کہ بھئی نیوٹرل جب اپوزیشن کہے کہ نیوٹرل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ چیز جو ہے یہاں پر برڈن بنتا ہے. اب یہ ظاہر ہے ساری چیزیں پرائم منسٹر کے سامنے ہوں گی، ملاقاتیں جو نواز شریف کی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں بھی، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کیا نیوٹرل تو ظاہر ہے ملک کی سلامتی کو دیکھیں گے، اچھا فیصلہ کریں گے، یقیناً ہم اچھی امید رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح اپوزیشن جماعتیں جو ہی ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فوری طور پر وہ اپوزیشن جماعتیں دوبارہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی وہ دوبارہ گٹھ جوڑ کرتی ہیں. پھر وکلاء جو ہے وہ بھی میدان میں آتے ہیں. احسن بون صاحب کوئی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، کوئی پٹیشن لے کر جا رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پر میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، اور سب سے بڑی بات ایک بندہ اینکر وہ مسلح افواج کو گالی نکالتا ہے. وزیر اعظم نے اس کو نوکری سے برخاست نہیں کروایا، نہ ان کا یہ دائرہ اختیار ہے. خفیہ معاملات ہوتے ہیں، اس کو ٹی وی چینل اڑا کے رکھ دیتا ہے، بھئی آپ پروگرام نہیں کر سکتے، آپ نے بہت بڑی بکواس کر دی ہے ایک ادارے کے خلاف. پھر یہ تحریک عدم اعتماد شروع ہوتی ہے تو وہ بحال ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کا اعلان جو ہے وہ چونکہ دیکھیے نا اعلان کون کرنے والا ہے، ہٹانے والے کون ہیں، اور اس کی بحالی کا اعلان کرنے والے ہیں آصف زرداری اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا جناب یہ جو تحریک ہم چلا رہے ہیں، اب میں یہ پرزیوم کر رہا ہوں، ایک پرزمپشن ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ درست ہو، لیکن ایک بندے کو خیال تو آتا ہے، انسان ہے ہم بھی، کہ بھائی انہوں نے کہا ایک بندہ ہمیں چاہیے جو زیادہ ہمارے حق میں بک بک کرے گا، جو پہلے کبھی واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھ رہا ہے، جب سے پابندی آپ نے لگائی ہے تو ہمارا مقدمہ ہر جگہ پاکستان کی مخالفت میں تو وہ لڑ رہا ہے، تو وہ بندہ ہمیں دیں. اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ حامد میر کی آصف زرداری کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ مورچہ سنبھالتا ہے، اور آج کے دن تک اس کے پروگرام، اس کی باڈی لینگویج، اس کا اپوزیشن کی محفلوں میں جانا، جوڑ توڑ کے اندر کردار ادا کرنا، یہ پورے معاملات آپ ان کے دیکھ لیں. سلیم صافی، حامد میر، نجم سیٹھی، یہ نیا دور کا ایک پورا نیٹ ورک، اور یہ سارے لوگ کس طریقے سے گیم پلان کر رہے ہیں. اب یہ لوگ واقعی تکڑے ہیں، اس ریاست سے تکڑے ہیں. آج تک ان کو سزا ہوتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا، سزا نہیں ہوتی. یہ سب آدمیوں کو پتہ ہے، پاکستان کی قوم جانتی ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بچ جاتے ہیں. یہاں پکڑتے ہیں، ان کو لندن بھگا دیا جاتا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، دھمکیاں آتی تھی لیکن ڈٹ کے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. عمران خان کھڑا ہے، قوم کو اس نے کہا ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. یہ نیوٹرل اگر تو ملک کے خلاف سازش ہو تو یہ نیوٹرل ہونا کوئی یہ نیوٹرل نہیں ہے. کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی اس قوم کی، اور یہ قوم انشاءاللہ نیوٹرل ہو جائے گی اس وقت. ملک سب سے عام ہے. عمران خان کوئی ہمارے نہ چاچے کا بیٹا ہے نہ بابے کا بیٹا ہے، لیکن جس طریقے سے قومی چوروں کے ذریعے اس کو ریپلیس کیا جا رہا، اور انٹرنیشنل جو کانسپریسی ہے اس کا اگر یہ معاملہ جس طرح خط میں ذکر ہے اور دوبارہ ان کو لانے کا پلان ہے، تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے پورا معاملہ. یقیناً یہ اداروں کے لیے ایک عام چیز ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہی مریم نواز کے جو آج کے ٹویٹس ہیں وہ چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے. آرٹیکل 6 جو ہے یہ کل کو ایک سازش جو ہے پروو ہو جاتی ہے، اگرچہ یہاں پروو کرنا تو بڑا مشکل ہے ان اداروں کے اندر، اور ان عدلیہ کے ہوتے ہوئے، پراسیکیوشن کے ہوتے ہوئے. یہ یہاں پر اس مجرم کی گارنٹی زندگی کی تو مانگتے ہیں، لیکن ان کو یاد کوئی نہیں ہے کہ وہ مجرم 2 مہینے کے لیے ہمارے ان عدالت کے ججز کو اور ان خفیہ کریکٹرز کو جنہوں نے نواز شریف کو بغایا، انہوں نے کبھی پوچھا ہے کہ وہ جو بغوڑا 2 مہینے کے لیے گیا تھا وہ مجرم واپس کیوں نہیں آیا؟ یعنی اس کے بعد کوئی یہاں پوچھے تو توہین ہو جاتی ہے. کیا اس 22 کروڑ عوام کی توہین نہیں ہے؟ امریکہ کی غلامی، اب کہتے ہیں جی تجارت اس کے ساتھ ہماری بہت زیادہ ہے، معاملات عمران خان کی قربانی دو.
عمران خان کی قربانی نہیں ہوگی، باقی جس کی قربانی بھی ہوتی ہے اس ملک میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ جو سازشی عناصر ہیں، اگر آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ کسی وزیر اعظم کو ہٹانے میں عدم اعتماد ایک قانونی اور آئینی پراسس ہے، لیکن یہ اگر دھمکی ہے اس کے پیچھے، جس طرح حکومت کلیم کر رہی ہے، تو پھر عمران خان کی قربانی نہیں ہوگی، باقی سب کی قربانی جو ہے اس قوم کے سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں، بہرحال مریم نواز نے اس وقت چیخ و پکار شروع کی ہے، بڑے ایک عجیب ٹویٹس کیے ہیں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیوز کے اندر اس کا میں ذکر کروں گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔